اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، آج ہم دین کی بات کر رہے ہیں اور آج ہم قصہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ نسب: حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے ساجزادے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی: بیٹا، رات بھر نہ سوتے رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ خصائص سلیمان علیہ السلام: حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا اور اپنی نعمتوں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو ان کی زندگی مبارک کا طریقہ امتیاز بنی۔ اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا: حمد اللہ کے لیے ہی زیبا ہے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا، اور اس نے کہا: اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ تسخیر ریاح: حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت حقہ کی خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کی زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ تسخیر جن و حیوانات: حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا وہ یہ تھا کہ ان کی زیرنگین صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے۔ بیت المقدس: اللہ تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی تھی، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد ہیکل کے 4 جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی اثر نو کی جائے۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے پتھر منگوائے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں رسل و رسل کی محدود اور مختصر وسائل حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے۔ تو مختصر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا۔ قرآن عزیز نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ قدر تفصیل سے بیان کیا ہے جو اپنے تفصیل اور جزوی واقعات کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور پیدا شدہ نتائج و ثمار سے پیش نظر بہت اہم تاریخ ہے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمت کے لیے فوج و در فوج حاضر رہتے تھے اور اپنے اپنے مراتب اور مقررہ خدمات پر بغیر چوں و چرا تابع فرمان تھے۔ ایک مرتبہ دربار سلیمان علیہ السلام پورے جہاں چشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ غیر حاضر پایا۔ تو ہدہد پرندہ تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قبیلہ سبا کے بارے میں خبر دی۔ تو مختصر کرتے ہیں، ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نکاح۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنے ملک میں جانے کی اجازت دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام گاہے گاہے اس سے ملاقات فرماتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ قرآن عزیز نے سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام اجل آ پہنچا، مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنی مفروضہ خدمات میں مصروف رہے، اور عرصے کے بعد جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس توازن کو خراب کر دیا جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آتے تھے، وہ گر گئے۔ تب جنوں کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ ہم نہ معلوم کر سکے۔ کاش کہ ہم علم غیب رکھتے تو عرصے تک یہ مشقت و محنت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف میں مبتلا رہے، اور جب ہم نے اس سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنوں کو اس کی موت کی کسی نے اطلاع نہیں دی مگر دیمک نے، جو کہ سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی چاٹ رہے تھے، اور جب سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے توازن سے خراب ہو جانے سے گر پڑا تو جنوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔
تو یہ تھا جی مختصر قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ پاک دین کی باتیں سننے سمجھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔